السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, بڑی مزیدار آپ سے باتیں چل رہی ہیں. جو پاکستان کی جو کرنٹ افیئر ہے اس وقت, جو پاکستان میں تو نہ اسلامک لا ہے, نہ انگریزوں کا, نہ ویسٹرن, نہ زائنسٹ, یعنی کہ کوئی بھی اگر لا آپ کہہ لیں, جو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ ایک مذاق بن چکی ہیں. ابھی لائرز کی ایک پوری موومنٹ ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے چیف جسٹس کو چھڑوا لیا اور بنا دیا, اور یہ اور بہت سارے ججز بھی میرے پاس آئے, ہمارے کچھ جاننے والے دوست لوگ احباب بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی یہ بات کی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کس بات کی مبارکباد, کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی. لیکن یہ جنگ اصل میں کوئی انسانوں کے لیے تھوڑی تھی, یہ ایک پاور گروپ جو ہے وہ آپس میں, اور پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن میں اس کا ہاتھ تھا. تو پاکستان میں تو کسی قسم کا لا بھی, چاہے وہ اسلامک ہو یا برٹش ہو, کوئی بھی لا قائم نہیں ہے, یا اس کی تائید نہیں کی جاتی کہ کرپٹ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا, یا بی اے کی ڈگری چاہیے, وہ ساری ریورس کروا دی ہیں. ابھی وہ مشرف کر کے کیا تھا, انہوں نے آ کے واپس کروا دی کہ نہیں جی اپنا فلانا نظام بھی چینج کر دو, بلدیاتی نظام, جو کہ کچھ چند شہروں کے لیے, یہاں بہت سارے بڑے شہروں کے لیے کام کر رہا تھا. کراچی شہر جہاں میں خود رہتا تھا, وہاں پہ کام کیا بلدیاتی نظام, جو کہ ناظم والا سسٹم آیا, انہوں نے ایسے ایسے کام کیے وہاں پہ کہ عقل دنگ رہ جاتی کہ 5 سال میں کام کیا. لاہور میں, باقی اور سب شہروں میں وہ نظام کام کیا, اس سے پہلے کوئی نظام کام نہیں کرتا تھا. تو لا تو امپلیمنٹ ہی اگر نہیں کر رہے کسی لا کو, تو چاہے اگر آپ اسلامک لا بھی رکھ لیتے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. علی, دس از دا ٹریجڈی. ایکچولی ہمارے پاس نہ تو اس وقت برٹش لاز ہیں نہ اسلامک لاز ہیں, پریکٹیکلی کوئی لا ہی نہیں ہے. آوارہ ہیں ہم لوگ, ہم تو آوارہ ہو گئے, یعنی جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور آدمی ظلم کرتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے, جو غریب آدمی کرتا ہے وہ رکڑا چلا جاتا ہے. یہ قومیں جب تباہی کے قریب پہنچتی ہیں تو ان کے اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں. یا تو ہم اپنے طور و طوار بدلیں, اپنی حرکتیں بدلیں, رول آف لا امپلیمنٹ کریں, یا پھر انقلاب کے لیے تیار رہیں. تو علامہ اقبال یہاں انقلاب کی جب آپ بات کرتے ہیں, انقلاب, دیکھیے انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 آپشن ہے. دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر قوم, حکمران اور جو رولرز ہیں, جو رولنگ کلاس ہے, جو ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی, اگر ملکہ یہ کہے گی کہ لوگوں کو اگر روٹی کھانے کو نہیں ملتی تو وہ کیک کھا لیں, اور اگر یہ اپنے گھروں میں جنریٹرز لگا کے اور بجلی لگا کے کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں, اور سڑک پہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں بجلی کے لیے, تو پھر وہ جلوس ان کے گھروں کی طرف آئے گا. اس کو اسٹریٹ ریولوشن کہتے ہیں. یہ انارکک ہوتی ہے, فسادی ہوتی ہے, اس میں بڑا قتل عام ہوتا ہے. ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رولنگ کلاس, جو اشرافیہ ہے, جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے, وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنی حرکتوں کو بدلے. اگر وہ اپنی حرکتوں کو نہیں بدلے گی تو پھر وہ انقلاب سڑک پہ آتے ہیں جو انارکک ہوتے ہیں, پہ تحریک طالبان, پاکستان طرح کی, اور سڑکوں پہ جلوس اور آگ لگانا اور پتھراؤ کرنا اور قتل و غارت اور دہشت گردی, پھر یہ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح وینزویلا میں ہوا ہے. وینزویلا میں لوگ, جو عام لوگ تھے, وہ نکل آئے سڑکوں, اور جو اشرفیہ وہاں کی تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے گھروں میں نہ آ جائیں, کیونکہ ہم ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پھر فوج ٹیک اوور کرتی ہے, جب کیوس اور انارکی کو بچانے کے لیے, کہ الٹیمیٹ ونر از دی آرمی. پھر فوج, ظاہر طاقت اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہاں پر انفارچونیٹلی حکمران اس قدر لتھڑے ہوئے ہیں ناپاکی میں, پلیتی میں, حرام کھانے میں, کہ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ نیچے لوگ کس تکلیف, بجلی کے بل کس طرح دے رہے ہیں, آٹا کس طرح خرید رہے ہیں, اتنی تکلیف میں ہیں لوگ. تو ایسے موقع پر پھر وہ رول آف لا جب بالکل ہی ختم ہو جائے, یعنی انگریز کا قانون بھی کم از کم امپلیمنٹ تو کرو نا یار, وہ بھی نہیں ہے یہاں. تو اقبال اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ملت کا نظام قانون کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا, جب کوئی تم ریاست یا کوئی اسٹیٹ قائم کرتے ہو, قانون کے بغیر وہ نہیں ہوتی. اور ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قرآن ہے. یہ 2 پوائنٹس باٹم لائن ہے اقبال کی وزڈم کے, کہ قانون تمہیں چاہیے بٹ وچ لا, قرآن. ہمیں انگریز کا بنایا ہوا, کسی لائر کا لکھا ہوا قانون نہیں چاہیے, ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون چاہیے. کہتے ہیں کہ جب کسی ملت کے ہاتھ سے قانون چلا جاتا ہے تو خاک کی مانند, مٹی کے مانند اس ملت کے اجزاء بکھر جاتے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا تھا, جس حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے, اور جو کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ عورت لائی گئی کہ اس کو سنسار کرنا ہے, پتھر مارنے, اور بڑا جناب وہاں کے طوفان مچایا ہوا تھا لوگوں نے کہ اس نے برائی بدکاری کی ہے, اس کو سٹوننگ کرنی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب کر کے یہی کہا تھا کہ تم میں وہ سٹون کرے جس نے خود کبھی بدکاری نہ کی. اور وہ جس طرح امریکہ کا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی 3 دن پہلے ایک رپورٹ چل رہی تھی, نیوز رپورٹ تھی, کہ جنرل الیکٹرک, جو کہ obviously one of the most evil companies in the world, controlled by the Rockefeller Foundation, یہ جو بھی, انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا ایک گپلا کیا ہے, اکاؤنٹنگ فراڈ کیا ہے. تو جب اس طرح ہر سال کی رپورٹس آتی ہیں کہ جتنی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ بلینز آف ڈالر کی اکاؤنٹنگ فراڈ کرتی ہیں,
اور بیسکلی IRS ان کو سلیپ آن دا ریسٹ کر کے کہتے ہیں چلو تم نے 6 بلین کھائے تو ایسا کرو 50 ملین دے دو, تمہاری جان چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو 6 بلین کا فراڈ کر کے کھا گیا ہے اینرون یا یہ وہ یہ سوسائٹی کو آپ کیا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر 2 بلین کا 50 بلین کا فراڈ کیا تو وہ اچھا ہے, لیکن اگر تم نے کسی سے $50 چوری کیے ہیں, 50 روپے چوری کیے ہیں, 50 روپے کا فراڈ کیا تو تمہیں سب سخت سے سخت سزا. دیکھیے یہی ہمارے ملک میں بھی کر رہے ہیں نا, اربوں روپے کھا گئے یہ لوگ, اس کے بعد نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آ گیا, سب معاف ہو گیا, اس کے بعد پلی بارگین کر لی, تم نے 50 ارب کھائے, تم 50 لاکھ روپے پاکستان کے خزانے میں جمع کرو, باقی معافی تمہیں لے کے جاؤ پوری دنیا میں, جہاں جا کے تم جزیرے خرید لو, سوئٹزرلینڈ میں لینڈسکیپ خرید لو اور آسٹریلیا میں فارم ہاؤس لے لو, تمہیں معافی ہے جو تم نے ملک کو. ابھی جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے, یہ جو پورا ڈرامہ بھی چلا ہے, سارے رول بیک کر دیے گئے ہیں, جتنی بھی ہمارے پچھلے حکمران نے ہمارے اوپر چیزیں تھوپی تھیں اب انہوں نے واپس کر دی. تو NRO کیوں نہیں واپس, NRO کو کیوں کوئی ٹچ نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ سارے بینیفیشریز بیٹھے ہوئے, یہ سارے سسٹم کے بینیفیشریز سارے چور ہیں, اکٹھے مل گئے آگے, یار یہ بھی سسٹم کام کرا دو, BA کی ڈگری بھی ختم کرا دو, یہ بھی کرا دو, تاکہ ہمارا رول آف لا جیسے 60 سال سے چل رہا تھا دوبارہ ویسے کنٹینیو ہو جائے. اب یہ بالکل حضور کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ تم میں کوئی طاقتور آدمی جب حرام کام کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے, جرم کرتا ہے, تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. جب غریب اور مسکین کرتا ہے اس کو سزا لگاتے ہیں. یہ اللہ کی عذاب, اللہ کی پکڑ اور مار کا وقت ہوتا ہے. ان حکمرانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. تو کیا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا؟ کیونکہ ہم تو اس ظلم میں شامل نہیں ہیں. ہم اس کا شامل نہیں ہیں, ہم اذان دے رہے ہیں. ہم شامل ہیں کیونکہ ہم اس ظلم کے سامنے آواز نہیں اٹھا رہے, شاید اس لیے ہم بھی شامل ہیں. نہیں علی, اللہ کے فضل سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل ہم تو اٹھا رہے ہیں, لیکن جو لوگ عام اور پوری قوم اٹھائے گی آواز, پوری قوم کی میں بات کر رہا ہوں. کسی ایک کو اذان دینی پڑتی ہے, پھر قوم اس کے ساتھ آتی ہے. انشاءاللہ تعالی. Let's take a break. We'll come back after and then conclude the show.